الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم من حمده ونفسه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. وقال الله سبحانه وتعالى كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. اما بعد، مختصر سی حمد و ثنا کے بعد امور التوحید کے اوپر گزشتہ جمعات سے کچھ مختصر بات چل رہی ہے. جن امور سے ایک مسلمان میں شرک داخل ہوتا ہے ان کی دو باتیں اور دو صورتیں گزشتہ جمعہ ذکر ہو. اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو تعلیم حاصل کرتے ہیں چاہے وہ مذہب کے نام پہ ہو چاہے وہ دنیا کے نام پہ، بہت سے امور ایسے ہیں جو اس تعلیم کے نصاب میں ایسے داخل کیے گئے ہیں کہ نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی شرک یا نظریے کا متحمل ہو جاتا ہے. نصاب بنانے والے، نصاب کو مقرر کرنے والے اور نصاب کو عام کرنے والے حضرات نے اس کی فکر نہیں کری کہ جو ہم نصاب مرتب کر رہے ہیں یہ اللہ کے قانون کے مطابق ہے، یہ اللہ کے قانون سے متطابق ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فرما رہا ہے سورہ علق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اقرأ باسم ربک الذی خلق. اے اللہ کے رسول آپ پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا. خلق الانسان من علق، اس نے انسان کو غلیظ منجمد خون سے پیدا کیا. اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کا رب بہت کرم و نوازشات والا ہے.
الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے آپ کو علم سکھایا. علم الانسان ما لم يعلم، اس نے انسان کو ہر وہ چیز سکھائی جس کو وہ نہیں جانتا. یہاں علم کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنی طرف، اور امور علمیہ کی نسبت بھی اللہ نے اپنی طرف. جتنا بھی علم کسی کو کسی بھی فیلڈ میں مل سکتا ہے، اس کا بڑا عالم اللہ ہے سبحانہ و تعالی، اور اس کے دیے ہوئے علم سے انسان اس فیلڈ میں وہ کارکردگی دکھاتا ہے، وہ اپنی کاریگری دکھاتا ہے جو اصل میں اللہ سبحانہ و تعالی نے دی ہے. لیکن جو علم کی اساسیت ہے، ہمارے ہاں جو بانڈنگ سلیبس ہے، وہ آپ کو اس بات کی طرف لے جانے کے بجائے آپ کو ایک دوسری فطرت کی طرف، ایک دوسری طبیعیت کی طرف، ایک دوسرے مزاج کی طرف لے جاتے ہیں کہ علم کی نوعیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بجائے غیر اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے. سورہ بقرہ آیت نمبر 111 اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. جیسا کہ ہم نے آپ کی رہنمائی کے لیے آپ میں سے ایک رسول بھیجا جو ہمارے احکام پڑھ پڑھ کے لوگوں تمہیں سناتا ہے، تمہیں پاکیزہ کرتا ہے، قرآن و سنت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں وہ خود سکھاتا ہے اللہ کے حکم سے جس کو تم جاننے والے نہیں تھے. گویا کہ علم جو اللہ نے منزل کیا ہے اس کی نسبت اللہ نے اپنی طرف کی ہے. جب علم کی نسبت اللہ کی طرف ہوگی تو جتنا بھی عالم اس علم کو سیکھنے والا اور سکھانے والا ہوگا وہ رجوع الی اللہ کرنے والا ہوگا. اور جب علم کی نسبت اللہ کی طرف نہیں ہوگی، مادی اشیاء کی طرف ہوگی، تو انسان اس میں غرور اور تکبر کا شکار ہو جائے. آپ نے قارون کا نام بہت سنا ہے، قارون کے خزانے کا بہت نام سنا ہے کہ اس کے خزانے کی چابیاں کئی اونٹوں پہ لاد کے لے جایا جاتی تھی. قارون کون تھا؟ ایک کیمسٹ، ایک کیمیا دان، مختلف قسم کے کیمیائی تجربے کرتا تھا، کیمسٹری کے فارمولاز کو ریزیوم کرتا تھا اور ان کو امپلیمنٹ کیا کرتا تھا. پھر اس سے جو نتائج حاصل ہوتے تھے اس کی نسبت اپنی طرف کرتا تھا کہ میں ہوں اور یہ میری کاریگری ہے، جبکہ یہ علم دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. جتنے بھی اصول ہیں ان کی نسبت کس کی طرف ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف ہے. لیکن جب نسبت اللہ سے ہٹی تو تکبر کا وہ عالم بنا کہ نہ دنیا ملی نہ آخرت ملی. دنیا کے تمام اسبابات اور دنیا کی تمام تر نعمتوں کے ساتھ جہنم رسید ہو گیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی بات سے روکنا چاہتے ہیں. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، صحیح مسلم کتاب الوصیہ کے اندر روایت موجود ہے، اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث. جب انسان کے وفات کا وقت ہو جاتا ہے اور انسان مر جاتا ہے تو اس کی ہر چیز ختم ہو جاتی ہے، 3 چیزیں باقی بچتی ہیں. ان 3 میں کیا ہے؟ صدقۃ جاریہ، ایک وہ صدقہ جو جاری و ساری رہے. نمبر 2 علم ينتفع به الناس، وہ علم جس سے لوگوں کو نفع ملے. نمبر 3 ولد صالح يدعو له، نیک اولاد جو اس کے لیے دعا خیر کرتی رہے. یہ 3 چیزیں کام آتی. اس میں وہ علم جو لوگوں کے لیے نافع ہو، جس کی نسبت اللہ کی طرف ہو، جس کا مقصد اللہ کے دین کی اشاعت اور ترویج ہو، وہ دین، وہ علم، وہ نفع دینے والی چیز کام آتی ہے. باقی سب کی سب چیزیں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں. مواہب الوافی فی مناقب الشافعی کے اندر امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کل العلوم سوى القرآن مشغلہ الا الحدیث والا الفقہ فی الدین. العلم ما كان فيه قال حدثنا وسوى ذلك من وسواس الشياطين. فرمایا قرآن اور حدیث اور دین کی سمجھداری کے جتنے علوم ہیں ان کے علاوہ جس قدر علوم ہے اس میں انسان مشغول اور مصروفیت تو رکھ سکتا ہے، لیکن اصل میں علم وہی ہے جس میں نسبت اللہ اور اس کے رسول کی طرف کی جاتی ہے اور ان کی باتوں کو آگے پہنچایا جاتا ہے. وگرنہ اگر علم سے اللہ کو نکال دیا جائے اور اس کے رسول اور اس کی شریعت کو نکال دیا جائے
تو وہ علم نہیں رہتا، بلکہ شیطان کا ایک وسوسہ اور مخمصہ بن جاتا ہے جس میں شیطان الجھا کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کی کوئی ایجاد ہے، اگر آپ کی کوئی انوینشن ہے، تو وہ انوینشن کو انوینٹ کرنے کی ٹیکنالوجی آپ کے دماغ میں کس نے ڈالی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اگر اللہ دماغ ہی نہیں بناتا اور اللہ اس کے اندر ان چیزوں کو سیٹ ہی نہیں کرتا تو آپ کی وہ انوینشن وعدے سے وجود میں نہیں آ سکتی۔ تو نسبت اللہ کی طرف ہونی چاہیے نا کہ اللہ نے توفیق دی تو آپ نے انوینٹ کی، الحمدللہ، لیکن ہم اس انوینشن کو اپنی طرف منسوخ کرتے ہیں اور اللہ کو بلا دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ بات پسند ہے۔ اللہ کہتا ہے تم جتنا آگے بڑھنا چاہو بڑھو، لیکن جو اصل ہے اس کو تو مانو۔ اصل کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ایک دکان سے آپ 100 دکانیں بناتے ہیں، ایک کاروبار سے آپ 100 کاروبار کھڑے کرتے ہیں، اصل روزی دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ تو اللہ یہ چاہتا ہے کہ تم کہو مجھے اللہ کے حکم سے اور اللہ کی رحمت سے اتنی برکت ملی کہ اس اللہ نے میرے کاروبار کو اتنا بڑھایا کہ 1 سے 100 کیا۔ آپ کہتے ہیں محنت میں نے کی، مال میرا، وقت میرا، نوعیت میری، تجربہ میرا، مشاہدہ میرا، میں نے اپنے کاروبار کو آگے بڑھایا۔ تو اللہ کہتا ہے اچھا، تجھے جو وقت دیا وہ وقت بھی میرا، تجھے جو مال دیا وہ مال بھی میرا، تجھے جو صحت دی وہ صحت بھی میری۔ میں ان تینوں چیزوں کو چھین کر کہتا ہوں اب تو آگے دیگا۔ اب انسان بستر پہ پڑ جاتا ہے اور سب کو سب گرم ہو جاتا ہے۔ تو نسبت تو اللہ کی طرف ہے نا جی۔ یہ ہے انسان کے ذہن میں آنے والی بات۔ اگر اللہ آپ سے دین کا کام لے رہا ہے تو یہ اللہ کا احسان ہے، ہمارا کمال نہیں ہے۔ اگر اللہ آپ سے دنیا کا کام لے رہا ہے تو یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان ہے، آپ کا شرط نہیں ہے۔ آپ کا شرط یہ ہے کہ آپ اپنی نسبتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف پہنچائیے اور اللہ سے محبت کے دعوے اور ذاتیے کو ملانا شروع کریں، تاکہ جو چیز بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو عطا فرما رہا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں ایسی برکت ڈالے، ایسی برکت ڈالے کہ انسان اس کے اندر کامیاب اور کامیاب ہو۔ دیکھیے اللہ رب العالمین کس طرح اپنے نبی کی تربیت فرما رہا ہے۔ صحیح بخاری کتاب العتق کی روایت، اللہ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کلکم راع ومسئول عن رعیتہ فالامیر الذي على الناس راع وهو مسئول عنهم والرجل راع على اهل بيته وهو مسئول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته۔ فرمایا آپ سے اور اس کی ذمہ داریوں سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں سوال ہوگا۔ ملک کا امیر ایک ذمہ دار ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا۔ ہر آدمی اپنے گھر والوں پر ذمہ دار ہے، اس کے گھر والوں سے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ خاتون اپنے گھر کی ذمہ دار ہے، اس کی ذمہ داریوں سے متعلق اس سے سوال ہوگا۔ غلام اپنے مالک کا جس کے ہاں وہ ملازمت کرتا ہے اس کا ذمہ دار ہے، اس سے اس کی ذمہ داری سے متعلق سوال ہوگا۔ آپ یہ جان لیجئے کہ آپ میں سے ہر ایک شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری سے متعلق قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالی سوال کرے گا اور اسے جواب دینا ہوگا۔ اب آپ سوچئے کہ کس طرح ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگتے ہیں، کس طرح ہم اپنی ذمہ داریوں میں اپنی مداخلت کرتے ہیں، اپنی منمانیاں کرتے ہیں، اور یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس ذمہ داری کو دینے والا کون ہے۔ نہ آپ ہے نہ میں ہوں، اس ذمہ داری کو دینے والا اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ اللہ ہی دینے والا ہے نا جی، ورنہ کون کس کو کچھ دے سکتا ہے؟ انسان کا دشمن ہے، انسان کو دے نہیں سکتا، اللہ دینے والا ہے۔ اب جب اللہ احسان کرتا ہے، جب اللہ انعام کرتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالی برکات نازل کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ان برکات سے منہ موڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ اللہ تو اچھا کرنے والا ہے، آپ اور میں اچھا کرنے والے ہیں۔ ہم اپنی ذمہ داریوں سے بھاگنے والے ہیں، اللہ تو اپنی ذمہ داری کو پورا فرما رہا ہے۔ اللہ نے پیدا کیا، اللہ روزیاں بھر بھر کے دے رہا ہے، اب تم اس روزی کو قبول نہیں کر رہے، تم اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے،
تم رجوع اللہ نہیں کر رہے، تم اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہے، تو اس کے اندر گناہ کس کا ہے، مسئلہ کس کا ہے، المیہ کس کا ہے؟ یقیناً ہم سب کا ہے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچان نہیں رہے اور اللہ رب العالمین کی بات کو مان نہیں رہے۔ جب ہم اللہ کی بات کو مانیں گے نہیں تو پھر یہی ہوگا کہ اللہ رب العالمین تو روزی دے گا، اللہ کے تابعدار، اللہ کے ماننے والے لوگ روزیوں سے مستفید ہوں گے اور ہم سب خالی جھولیوں کے ساتھ رہ جائیں گے۔ روزی بہت ہے، برکت بہت ہے، انعامات بہت ہیں، اللہ کے پسندیدہ بندے ان کو کما لیں گے اور ہم خالی ہاتھ بیٹھے رہ جائیں گے۔ دنیا کی معیشتیں اتنی ترقی کر رہی ہیں، ہم ترقی نہیں کر رہے۔ اللہ نے تو نہیں کہا ترقی نہیں کرو، اللہ نے کہا خوب 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 ترقی کرو، لیکن خود اللہ کے بندے تو بنو۔ ہم نہ ترقی کرنے کے لیے تیار، نہ اللہ کے بندے بننے کے لیے تیار، بس ہم شکایت کرنے والے۔ شکایتوں سے کام نہیں کرتا جب تک کہ انسان اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے والا اور اللہ رب العالمین کے دین کو اس کی طرف منسوخ کرنے والا اور سیکھ کر اس پر عمل کرنے والا نہ بنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سنن ابی داؤد کتاب الادب میں صحیح درجے کی روایت ہے، ابو مجلس ایک راوی ہیں، قال کہتے ہیں خرج معاویہ علی ابن زبیر وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن زبیر فقال معاویہ لابن عامر اجلس فإني سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یقول من احب ان يمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعده من النار۔ ابو مجلس بیان کرتے ہیں کہ جناب معاویہ عبداللہ بن زبیر اور جناب عبداللہ بن عامر کے پاس گئے تو ابن عامر کھڑے ہو گئے اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما رہے۔ معاویہ نے ابن عامر سے کہا کہ آپ بھی تشریف رکھیں، آپ کھڑے نہ ہو، آپ بیٹھ جائیں، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو شخص یہ بات پسند کرتا ہے کہ لوگ اس کی خاطر کھڑے ہو جائیں، لوگ اسے بڑا سمجھیں، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے، کیونکہ اللہ نے توفیق دی ہے کھڑے ہونے کی، لوگوں کے لیے کھڑے نہیں ہو، اللہ کے لیے کھڑے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن معاذ کے لیے کھڑے ہو گئے، آپ نے استقبال فرمایا، لیکن جب نوعیت یہ ہو کہ ایک انسان کے اندر فخر بڑھ جائے، تکبر بڑھ جائے، دوسرے کو ہیٹ کرنے کے لیے کہے کہ جب میں آؤں سارے لوگ میرے عزت کے لیے، میرے مقام کے لیے، میرے شرف کے لیے کھڑے ہو جائیں، اللہ کو یہ بات ناگوار ہے۔ ایک آدمی کسی کے دین کے خاطر، سفر کے خاطر، واپسی کے خاطر، محبت کے خاطر کبھی کھڑے ہو کے بھی مل لے تو شرم کوئی بات نہیں، لیکن عادت بنا کے یہ کہنا کہ یہ تو میرے کھڑے ہو کے مجھ سے استقبال کے لیے ملا نہیں، میں تو اس سے مسافہ نہیں کروں گا، اس سے سلام نہیں کروں گا، اس سے بات نہیں کروں گا، اس نے میری عزت نہیں کری، یہ کوئی عزت نہیں ہے۔ انما العزت للہ ولرسولہ وللمؤمنین، تمام عزتوں کا مدار خالص اللہ کی طرف ہے، پھر اس کے رسول کی طرف ہے، پھر مومنین کی طرف۔ تو عزت تو اللہ کے لیے ہے، ہم کن چکروں میں پڑ گئے اور یہ ہمیں کس طرف لے جایا جا رہا ہے کہ ہم نے کسی کو دیکھا کھڑے ہوئے اور بیٹھے، کھڑے ہوئے اور بیٹھے اور پیچھے گالیاں دی جا رہی ہیں۔ یہ عزت کا معیار نہیں، یہ شرط نہیں، یہ دین نہیں۔ دین یہ ہے دل سے عزتیں کرو، اختیار سے بھی عزت کرو اور کسی کے ساتھ ناحق اور ناتلفی کی بات نہیں کرو۔ سورہ انفال میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًّا، بیت اللہ کے پاس ان کفار اور مشرکین کا کام یہ تھا کہ وہ نماز کے سوا جو اپنے کام کاج کیا کرتے تھے وہ کیا تھے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہاں عبادت کرتے، مگر وہ عبادت نہیں کرتے تھے، وہ سیٹیاں بجاتے تھے، وہ تالیاں پیٹتے تھے، وہ شور و غل اور شور و غوغا مچاتے تھے اور اس سے خوش ہوتے تھے۔ نصاب تعلیم کیا دے رہا ہے آپ کو کہ جب آپ کسی سے خوش ہو جائیں تو آپ کلیپنگ کریں۔ آپ کو پتا ہے یہ تالیاں پیٹنا اور تالیاں بجانا شیطانی کام ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ آپ اللہ کی تسبیح بیان کریں، ہونا یہ چاہیے کہ آپ اللہ کی حمد بیان کریں، مگر ہم تالیاں بجانے پر اور سیٹیاں بجانے پر اکتفا کرتے۔ ہماری ساری یونیورسٹیز اور سارے اسکول اور کالجز اسی کو پروموٹ کرتے ہیں اور ہم اسی طرف جاتے ہیں کہ بھائی یہ تو خوشی کی بات ہے، یہ تو انکریجنگ کی پرسنالٹیز ہیں کہ ان کے لیے تالیاں پیٹی جائیں، ان کے لیے سیٹیاں بجائی جائیں، ان کے لیے شور و غوغا کیا جائے، مختلف قسم کی آوازیں نکالی جائیں۔ انسان اپنی خوشی کے معیارات کو اس طرح کر رہا ہے۔ یہ نصاب کو بدلنا، یہ اسلوب کو بدلنا شریعت کہتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، وہ کام کرو جو شریعت کہتی ہے۔ خوش ہونا منع نہیں ہے،
اپریشیٹ کرنا منع نہیں ہے، انکریج کرنا منع نہیں ہے، تالیاں پیٹنا اس طریقے پر جو اللہ کو پسند نہیں ہے، اس سے بچنا شریعت کو پسند ہے، وہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے جو اس طریقے کے خلاف، کیونکہ یہ شیطانی عمل ہے، شیطان اس طرح کے کام کرتا ہے، تو ہمیں اس کام سے رکنے کا حکم دیا گیا تاکہ ہم اس کام سے بچیں۔ اب دیکھیے، پہلے تالیاں پٹوائی جاتی ہیں، سب کلیپنگ کرتے ہیں، اس کے بعد آہستہ آہستہ انسان کو مختلف دھنوں پہ تھرکنا سکھایا جاتا ہے، انسان تھرکنا شروع ہوتا ہے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر انسان کے منہ پر وہ نغمہ سرائی شروع ہو جاتی ہے، بات یہاں ختم نہیں ہوتی، پھر ہوتا یہ ہے کہ وہ خود نغمہ گنگنائے یا نہ گنگنائے، خود تھرکے یا نہ تھرکے، جب وہ اس قسم کی بیہودہ ساز اپنے کانوں میں محسوس کرتا ہے اور سنتا ہے تو اس کے ہاتھ اور اس کا جسم حرکت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں شریعت روکتی ہے، منع کرتی ہے، اس لیے ان کاموں سے بچنے کا حکم دیتی ہے۔ لیکن شیطان نے کتنی ہوشیاری سے اس کو دین میں داخل کیا، اس نے سنگنگ کو قوالی کا نام دے دیا، قوالی میں بینڈ باجے شامل کیے، تالیاں شامل کی، اس کو مذہبی روپ دیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ قوالی میں کیا برائی ہے، بھائی قوالی تو ایک دینی نغمہ ہے۔ قوالی دینی نغمہ نہیں، قوالی شرک یا قباحت ہے، اس کو سننا بھی گناہ ہے، اس کو دیکھنا بھی گناہ ہے۔ اور لوگ اپنی شادیوں میں باقاعدہ تقاریب منعقد کرتے ہیں، قوالی نائٹس منعقد کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی ایک دن تو قوالی ہونی چاہیے، تو مذہبی شعار ہے۔ قوالی کا کام مذہب سے لینا دینا، یہ تو طریقہ خلاف شرع ہے، یہ تو اصول ہی خلاف شرع ہے۔ اب آپ دیکھیے، جب آپ کو ان لوگوں کے بارے میں نہیں بتایا جائے گا جو قرآن اور سنت کی دعوت لے کر اٹھے اور جن کی وجہ سے شیطان ناکام ہوا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ دنیا کے لوگوں کو گنج بخش ماننے لگیں گے۔ آپ مجھے ایک بات بتائیے، میں نے گزشتہ جمعہ بھی گزارش کی تھی اور ایک سوال پوچھا تھا کہ کوئی مسلمان کیا جان بوجھ کے مشرک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ کوئی مسلمان جان بوجھ کے شرک نہیں کر سکتا انشاءاللہ، کتنا ہی بد عمل کیوں نہ ہو، وہ جان بوجھ کے اللہ کی مخاصمت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے اندر جو کلمے کی صلاحیت ہے، جو اس نے زبان سے ایک دفعہ بھی کلمہ پڑھا ہے، وہ جان بوجھ کے شرک نہیں کرے گا۔ اس کے دماغ میں ڈالا گیا کہ انسان بھی گنج بخش ہوتا ہے، جبکہ گنج بخش کیا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں، ہم انسانوں کو گنج بخش ماننے لگے۔ فارسی میں گنج کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، اور بخش کا معنی ہوتا ہے عطا کرنا۔ گنج بخش کا معنی ہے جو خزانہ عطا کرنے والا ہو، اسے گنج بخش کہتے ہیں۔ اب جو سارا خزانہ دینے والا ہے وہ خزانے کا مالک ہے، اور خزانے کا مالک کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ تو اگر کوئی گنج بخش ہے تو کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی ہے، لیکن ہم انسانوں کو گنج بخش سمجھتے ہیں اور ان کی نسبتوں کو آگے بیان کر دیتے ہیں۔ سورۃ المنافقون آیت نمبر 7 نے فرمایا وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر زمین و آسمان کے کوئی خزانے ہیں تو سارے اللہ کے پاس ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، جو جن کے دلوں میں نفاق ہوتا ہے وہ سمجھتے نہیں۔ سورہ ہجر آیت نمبر 21 میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، اور کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کے خزانے ہمارے پاس نہ ہو۔ اللہ فرماتا ہے ہم اسے ایک معین مقدار میں اتارتے رہتے ہیں اور لوگوں کی ضرورتوں کے حساب سے عطا کرتے رہتے ہیں۔ تو سارا خزانہ اللہ کے پاس ہے، ہم اللہ کو اپنا گنج بخش مان لیں تو پھڈا ختم۔ لیکن شیطان نے کس طرح چالاکی سے ہم سب کو سمجھایا کہ اللہ مالک الملک ہے، گنج بخش اس کا بندہ ہے۔ اب ہم انسان کو گنج بخش بھی سمجھتے ہیں، ان کی قبر پہ بھی جاتے ہیں اور مختلف قسم کے مفروضوں کے ساتھ اور مختلف قسم کی نوعیتوں کے ساتھ ہم چلے جاتے ہیں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے کہ ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے اور سمجھانی چاہیے کہ گنج بخش اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ یہ ہے نصاب تعلیم کے اندر وہ مداخلت جس کی وجہ سے انسان شرک یا عقائد کے اندر خود بخود داخل ہو جاتا ہے۔ ایک اور مثال لے لیجیے، لفظ داتا ہے، انسانوں کو کہا جاتا ہے ہمارے، جبکہ داتا لغت میں کہتے ہیں اسے جو دینے والا ہو۔ دینے والے کا مطلب کیا ہے؟ جو رازق ہو یا ضامن ہو۔
یہ ساری کی ساری صفات خالص ایک اللہ کے اندر ہے اور کسی میں نہیں. سورۃ آل عمران آیت نمبر 8 میں فرمایا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اے ہمارے اللہ ہمارے دلوں کو ہدایت دینے کے بعد اس میں کجروی پیدا نہ فرما دیجیے گا اور ہمیں اپنے پاس سے عطا رحمت عطا فرما دیجیے گا. آپ ہی عطا کرنے والے ہیں, آپ کے سوا کوئی عطا کرنے والا نہیں. سورہ سبا آیت نمبر 24 میں فرمایا قل من يرزقكم من السماوات والارض قل اللہ. پوچھئے تو صحیح اللہ کے نبی سے بھائی تمہیں آسمان و زمین سے روزیاں کون دیتا ہے؟ اے اللہ کے نبی سے کہیے کون دیتا ہے؟ پھر ان کو خود ہی آپ بتا دیجئے کہ وہ اللہ ہی ہے جو تمہیں سب کچھ دیتا ہے. تم مانتے بھی ہو تو پھر داتا انسان کو کیوں کہتے ہو؟ اب آپ مجھے صرف اتنی سی بات بتائیں کہ ایک آدمی کا مسلک اور اسکول آف تھاٹ کوئی بھی ہو, ہم اس کے اوپر بات نہیں کرتے. ہم صرف یہ بات کرتے ہیں کہ کیا وہ گنج بخش جس انسان کو قرار دے رہا ہے یا داتا جس انسان کو قرار دے رہا ہے کیا وہ اللہ کو مانتا ہے یا نہیں مانتا ہے؟ یقیناً اللہ کو مانتا ہے. اس کو یہ نہیں پتا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. یہ ظلم ہے, یہ نظام کی کمزوری ہے اور یہ وہ نصاب تعلیم ہے جو اس کے دماغ میں ٹھوس دیا گیا کہ نہیں یہ داتا ہے, یہ گنج بخش ہے. بنانے والے بھی انسان, ٹھوسنے والے بھی انسان, پبلش کرنے والے بھی انسان, اور جو حق اللہ کا دین ہے اس کو سمجھنے میں کوتا بھی انسان. تو اس بات کو سمجھیے, صرف سمجھیے نہیں کہ یہاں سنا اور سنا کے کام سے نکالا اور چلے گئے. اس بات کو اپنے گھر میں پرموٹ کیجئے کہ اس کا مطلب کیا ہے جو دنیا میں ہم الفاظ استعمال کر رہے ہیں اور کس طرح یہ صرف اللہ سے اس کے بندوں میں منتقل کر دی گئی, جبکہ اللہ کی کوئی صرف اس کی مخلوق میں شامل نہیں ہو سکتی, کیونکہ اللہ ہر صفت کے اعتبار سے علا ہے, بلند ہے, بالا ہے, کامل ہے, مکمل ہے. اللہ کی صفات میں کوئی مداخلت نہیں ہو سکتی. لیکن ہم سمجھتے نہیں. دیکھیے سورہ سبا آیت نمبر 28 میں فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا ولکن اکثر الناس لا یعلمون. اے اللہ کے نبی ہم نے تو آپ کو بنی نوع انسان کے لیے بہت ساری خوشخبریاں بنا کر دینے والا بھیجا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا, لیکن اکثر لوگ سمجھتے ہی نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں بشیرا ونذیرا کا معنی یہ ہے جنت 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 جنت, فضائل 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 سناؤ, یہ معنی نہیں. بشیرن کا معنی یہ ہے کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کو وہ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا کہ آپ کے دین کو صحیح صحیح مانتا جائے گا اور اپنے مقدر کو بہتر سے بہتر کرتا جائے گا. یہ خوشخبری اس کے نصیب میں آئی. جنت کہاں سے آ گئی؟ جنت تو ہے ہی ہے انجام آخر انشاءاللہ. کون مسلمان ہے جو جنت میں جانا نہیں چاہتا؟ سارے کے سارے مسلمان انشاءاللہ چاہتے ہیں کہ وہ جنت میں داخل ہو. بشیرن کا معنی جنت کے فضائل نہیں, بشیرن کا معنی یہ ہے ان چیزوں کی پہچان اللہ کے نبی کو دینے والا بنا کر بھیجا جن کی وجہ سے اللہ کے ہاں خوشخبریاں ملتی ہیں, اللہ کے ہاں ضمانتیں ملتی ہیں, اللہ کے ہاں کامیابیاں ملتی ہیں. تو وہ اللہ کا دین متین ہے, اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا. اب آپ دیکھیے سمجھا گیا کہ نقصان اور نفع دینے والا کون ہے؟ اللہ کا بندہ ہے. اللہ کا بندہ بھلا نقصان اور نفع کیسے دے سکتا ہے؟ اللہ کا بندہ کسی کو نفع نہیں دے سکتا, اللہ کا بندہ کسی کو نقصان نہیں دے سکتا. نفع اور نقصان دینے والا ایک اللہ ہے, وحدہ لا شریک لہ, اس کے سوا کوئی نہیں. یہ کہنا کہ جی فلاں ناراض ہو گئے تو ایسا ہو گیا, فلاں ناراض ہو گئے تو وہ ہو گیا, یہ بات یاد رکھیے کہ نظر بد اگرچہ حق ہے اور نظر بد کے اوپر انشاءاللہ اگلے آئندہ آنے والے جمعات میں مکمل بحث بھی کریں گے اور اس کا حل بھی انشاءاللہ بیان کریں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ نظر بد اپنی جگہ پر, یہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ لوگوں سے ڈرنا کہ اس کی وجہ سے میری روزی کم ہو گئی یا اس کی وجہ سے میری روزی کی بندش ہو گئی یا اس کی وجہ سے میرے معاملات بگڑ گئے, یہ کسی کے بس میں نہیں. یہ خالص اللہ کے ہاتھ میں, اللہ ہی دینے والا, اللہ ہی لینے والا, اس کے سوا کوئی دینے والا اور کوئی لینے والا نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, مجمع الزوائد کی روایت ہے, بعثت الی الاحمر والاسود, مجھے مبعوث کیا گیا کالے لوگوں کی طرف بھی اور سرخ لوگوں کی طرف بھی. گویا کہ میری شریعت ایسی ہے
جو ہر طبقے کے لیے مقرر کی گئی ہے اور ہر طبقے کے لوگوں کے لیے اس میں فائدہ ہے. اسی لیے سورہ تغابن آیت نمبر 12 میں فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ. تم اللہ کی تابعداری کرو اور رسول اللہ کی تابعداری کرو. فَإِن تَوَلَّیْتُمْ اگر تم پلٹ گئے فَإِنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِینُ تو ہمارے رسول پر واضح پہنچانا ہے، وہ پہنچا کر کامیاب ہو جائے گا، تم پھنس جاؤ گے. کیونکہ جواب دہی تو سب نے کرنی ہے اور سب نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جانا ہے. لہذا انسان کو چاہیے کہ انسان اس سے بچے اور اپنے اندر بدعات کی پرورش ہونے نہ دے، اپنے آپ کو خود ساختہ چیزوں سے روکے. یہ جو بدعت ہے نا، بدعت اسلام میں ایک ایسی بلا ہے جو آپ کی نیکیوں کو سب سے پہلے کھاتی ہے. شیطان آپ سے شرک نہیں کرائے گا، شیطان آپ سے کفر نہیں کرائے گا، شیطان آپ سے فسق نہیں کرائے گا، شیطان آپ کے منہ سے گالی نہیں کہلوائے گا. شیطان آپ سے ایک کام کروائے گا جس کے بعد سارے کاموں کی چین چلتی ہے، اور وہ کام یہ ہے کہ شیطان آپ سے بدعت کروائے گا، دینی کام کروائے گا. دینی کام سمجھنے کی بات ہے. شیطان آپ سے دینی کام کروائے گا، کہے گا یہ دین کا کام ہے، یہ کرو. شیطان دین کا کام کیوں کرائے گا؟ وہ دین کا کام کرائے گا جو دین میں نہ ہو، اسی سے تو بدعت ہوگی، وہیں سے تو سارے راستے کھلتے ہیں. جتنا بھی شرکیہ مواد مسلمانوں میں پھیلا وہ دین کے راستے سے پھیلا کہ ان کو دین کے نام پہ دین سے دور کیا گیا. اسی لیے کتاب التعریفات میں سید شریف جرجانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں البدعۃ ہی الفعلۃ المخالفۃ للسنہ. جو چیز سنت کے مخالف ہو، کچھ بھی ہو، کیسی بھی ہو، جہاں بھی ہو، اسے بدعت کہتے ہیں. جس کے مخالفت میں سنت ہو. ایک چیز ہے سنت میں موجود، آپ اس کے خلاف کریں، یہ بدعت ہے. بس اتنی سی تعریف ہے، لمبی چوڑی باتیں کرنے کی حاجت نہیں. جہاں سنت ہے اس کے خلاف بدعت ہے. شیطان کہے گا کہ کوئی بات نہیں، ایسا بھی ہو سکتا ہے، یہ کر لو. آپ اس کام کو کرتے ہیں، یہاں سے دروازہ کھلا، اب یہ دروازہ ایسا کھل گیا جو بند نہیں ہوگا. یہاں سے گناہ 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 وہاں تک گناہ چلیں گے، جو گناہ کا دروازہ نہ بند ہونے کا نام لے گا، اور پھر انسان گناہ در گناہ میں داخل ہوتا رہے گا. کبھی اپنے دل سے پوچھئے گا ایک سوال. میں تو جب بھی اپنے دل سے پوچھتا ہوں تڑپ جاتا ہوں، اللہ کی قسم ہے تڑپ جاتا ہوں. یہ جتنے بھی بدعات کے نام پر خرافات کرنے والے مسلمان ہیں، اگر ان کو پتا ہوتا کہ اس کا کتنا بڑا گناہ ہے تو کیا یہ کرتے؟ ان کو نہیں پتا. کیوں نہیں پتا؟ ہم مسلمانوں نے سمجھانے کا کام ہی بند کر دیا. ہم نے تو ڈنڈا اٹھا لیا، منہ پہ گالی رکھ لی. ایسے تو کام نہیں بنے گا. ان کو کون سمجھائے گا؟ گالی تو آپ کو بنایا گیا ہے سننے کے لیے، دینے کے لیے نہیں بنایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو واضح طور پہ کہا لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین. ارے اتنی تکلیف میں اپنے آپ کو رکھتے ہو، ہلاکت کے گڑھے میں جانے کا پروگرام ہے کیا؟ یہ ایمان نہیں لائیں گے تو کیا ہلاکت میں گر جاؤ گے؟ چھوڑو ان کو. اتنی فکر کسی طرح سے یہ صحیح ہو جائے، اور ہمیں کسی طرح سے یہ دین سے کیا دنیا سے بھی نکل جائے. اتنی دشمنوں کی. بھائی کلمہ گو ہے، اس نے بھی کلمہ پڑھا ہے، وہ گناہ کا کام کر رہے، کون روکے گا؟ قوا انفسکم واہلیکم نارا. اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی ذمہ داری آپ کی اور میری، ہم سب کی ہے. آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے. آنکھیں بند کر کے نہیں بیٹھ سکتے کہ آنکھیں کو مون کر بیٹھ گئے کہ یہ خود ہی صحیح ہوں گے. یہ آپ کی اور ہماری ذمہ داری ہے. اگر وہ بھٹک رہا ہے تو اس کو روکنا ہے، اس کو جا کے سمجھانا ہے. گالی دے گا نا کوئی بات نہیں، مارے گا نا کوئی بات نہیں، اس کی ایک گالی اور ایک ضرب آپ کے لیے جنت کی ضمانت بن جائے گی اگر اللہ کی قسم آپ نے اللہ کے لیے قربانی دے دی. ہم تو ایسی باتیں کرتے ہیں جو ہمیں زیب دیتی ہیں. مسلمان کا یہ کردار ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم ہر بدعت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں اور کوشش کریں سمجھائیں کہ یہ اچھی بات نہیں. زبان نرم ہونی چاہیے، دلیل مضبوط ہونی چاہیے، قرآن اور سنت کی بات ہونی چاہیے، اور انسان میں مستقل مزاجی ہونی چاہیے کہ اپنے دین سے نہ ہٹے، پھر دین کی دعوت دے. تو انشاءاللہ الرحمن کامیابی اور کامرانی آتی ہے. اب بدعات کس طرح شرک کے دروازے کو کھولتی ہے اور کس طرح نظر بد ان تمام چیزوں کا زاویہ بنتی ہے جس سے انسان ان شرک کے دروازوں کو کھول کر مشرک بن جاتا ہے.
زندگی رہی اور اللہ کا حکم ہوا تو اگلے جمعہ اس کے اوپر بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال مجھے آپ کو ہم سب کو اپنے عقیدے اور عمل کی حفاظت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالی شرک یا ارتدادیت معاملات سے ہم سب کو بچ کر اسلام پر جینے کی اور اسلام پہ خاتمہ بالخیر ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم۔ اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ أذهب البأس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم اغفر لنا ولإخواننا الدين وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا۔ اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ کچھ لوگوں کی دعائیں مغفرت کی دعا کی درخواست کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ سے یا اللہ جتنے مسلمان گزر گئے سب کی کامل مغفرت فرما۔ اللہ ہم سب کے ماں باپ کی بھی کامل مغفرت فرما۔ اللہ ہمارے ماں باپ کے لیے بھی ذخیرہ آخرت عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو بھی اپنی موت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ایمان پہ جینے کی اور ایمان پہ ہی صحیح سالم کلمہ پڑھتے ہوئے شہادت کے ساتھ آنے کی توفیق عطا فرما۔ ایک بھائی کا نام لکھا ہے شدید علیل ہے، ان کے علاوہ بہت سے لوگوں کے لیے بھی درخواست کی گئی ہے، دعا فرمائیے اللہ سے یا اللہ جو بیمار ہیں ان سب کو شفائے دائمہ عاجلہ سے برابر فرما۔ اللہ جو روحانی بیمار ہیں انہیں روحانی شفا عطا فرما اور جو جسمانی بیمار ہیں انہیں جسمانی شفا عطا فرما۔ اللہ ہم سب کو چلتے ہاتھ پاؤں رہنے کی اور چلتے ہاتھ پاؤں آپ کی بارگاہ میں آنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر محتاج کی محتاجگی سے حفاظت فرما، ہر محتاج کی محتاجگی سے حفاظت فرما۔ یا اللہ اپنی ذات بادہ کا محتاجگی عطا فرما۔ اللہ اپنی رحمتوں کے ساتھ عافیت والے دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ وقت بہت قلیل ہے اور ایک مسئلے کے اوپر ضروری گزارش کرنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، اپنی نمازیں ایسے پڑھا کرو جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت میں اس بات کو ملحوظ رکھے کہ کیا اس کی یہ عبادت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کی جیسی ہے یا نہیں ہے۔ اگر ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر وہ سمجھتا ہے کہ عبادت میں کمی ہے تو اس کو فوری اصلاح کی حاجت ہے۔ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہو یا رفع الیدین کا مسئلہ ہو یا رکوع میں جانے کا مسئلہ ہو یا رکوع سے اٹھنے کا مسئلہ ہو یا نماز کے کسی بھی رکن کا مسئلہ ہو، مسئلہ ہے عمل کا۔ کیا وہ عمل شارع علیہ السلام سے اس طرح ہے جیسے ہم کرتے ہیں؟ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا کہ جب وہ رکوع سے کھڑا ہوتا تھا اور سجدے کے بعد بیٹھتا تھا تو اس کی کمر سیدھی نہیں ہوتی تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، بھائی جاؤ جا کے دوبارہ نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ ایمان والا جلیل القدر صحابی تھا، ہماری طرح کوئی 2 نمبر نہیں تھا۔ اس نے 3 دفعہ یہ عمل دہرایا اور کہا اللہ کے رسول جتنا مجھے اچھا آتا تھا میں کر گیا، اب مجھے نہیں پتا کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں، آپ میری اصلاح فرما دیجیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصلاح کی نوعیت یہ فرمائی جس کا خلاصہ اختصار کے ساتھ یہ ہے کہ اپنے ہر عمل کو ٹھہر ٹھہر کے آرام آرام سے کرو تاکہ ہر عمل کی خوبصورتی واضح ہو۔ اللہ نے رکوع بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے قوم بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے سجدہ بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے جلسہ بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے اتحیات بنائی ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے قیام بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اللہ نے تسلیم بنایا ہے، اس کا ایک مقصد ہے۔ اس مقصد کو جانو۔ اللہ نے عبادت ٹھونگے مارنے کے لیے نہیں بنائی، اللہ نے عبادت تمہاری صحت کو
کو ملحوظ رکھنے کے لیے اور اپنی شکر گزاری کو ملحوظ رکھنے کے لیے مقرر فرمائی ہے. ورنہ اللہ کی عبادت میں فرشتے تو ایسی عبادت کرتے ہیں، ایسی عبادت کرتے ہیں کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے. ایک حدیث حسن درجے کی کہ بیت اللہ کے اوپر فرشتوں کا ایک کعبہ ہے، اس کو بیت المعمور کہتے ہیں 7ویں آسمان پر. ایک دفعہ جو فرشتہ اس کا طواف کر لے قیامت تک اس کی دوبارہ باری نہیں آتی. وہ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے. اتنے اللہ کے بڑے بڑے فرشتے اور اس قدر ان کی عبادت ہے، مگر اللہ کو اپنے ان گناہگار ناتواں بندوں کی عبادت سے پیار ہے جو آپ ہیں. اگر عبادت صرف چاہیے تو فرشتوں کی عبادت کے مقابلے میں کوئی آ نہیں سکتا، مگر اللہ کو تم سے پیار ہے. اللہ کو تمہاری عبادت میں قبولیت چاہیے، تمہارا ذوق چاہیے، تمہارا عجز میں اللہ کو حسن چاہیے. تم جیسے کمزور لوگوں کو اللہ حسین اور جمیل عبادت عطا کرنا چاہتا ہے، اور تمہاری عبادت کو اللہ تمام کائنات میں غالب کرنا چاہتا ہے. اس لیے حجت تمام کرنے کے لیے اللہ نے تمہاری اصلاح کے خاطر اپنے نبیوں کو بھیج دیا، تاکہ کل یہودی اور عیسائی آن کے جو لڑنے میں کھڑے ہوں گے کہ یہ کیوں جنت میں جا رہے ہیں، اللہ دکھائے یہ جنت میں اس لیے جا رہے ہیں. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنی عبادت کی کوتاہیوں کو دور کریں. یہ جو اللہ نے آپ کے اندر ایک دل بنایا ہے نا، یہ آپ کو برابر انڈیکیٹ کر رہا ہے، دیکھو یہ غلطی ہے، دیکھو یہ غلطی ہے، دیکھو یہ غلطی ہے. سنا کریں دل کی بات، سنا کریں اور کوشش کر کے اپنی اصلاح فوری کر لیا کریں. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ایک لوتھڑا ایسا بنایا، جب تک یہ صحیح ہے سب کچھ صحیح ہے، اور جس دن یہ خراب ہو گیا اس دن سب کچھ خراب ہو جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالی نے جو توفیقات دی ہیں ان توفیقات کو ملحوظ رکھتے ہوئے اپنے معمولات عبادت کی اصلاح فوراً کر لیجیے، تاکہ اللہ کے ہاں خوش نمائی حاصل ہو. دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے، اللہ کے لیے، خالص اللہ کے لیے ایسی عبادت ہو کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے، راضی ہو جائے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو جائے بندے بس تو نے جو مانگا سب کچھ دے دیا. ایسی عبادت ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ کیا تھی؟ آخری حدیث بیان کر کے بات ختم کرتا ہوں. ام المومنین عائشہ کہتی ہیں کیوں اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتے، پاؤں اتنے اتنے سوج جاتے تھے. فرمایا صرف اپنے رب کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، عبدن شکورا، شکر گزار بندہ بننے کے لیے اتنی عبادت کرتا ہوں کہ اللہ کہے میرا شکر گزار بندہ ہے، میں اس کی دعا کو قبول کروں. تو اللہ آپ سے بھی یہی چاہتا ہے اور آپ سے بھی یہی محبت رکھتا ہے. ہم سب کو چاہیے کہ اپنی اصلاح کریں اور اپنی عبادتوں پر نظر ثانی کریں. سب اپنے اپنے گریبان میں جھا کے دیکھیں کیا کوتاہی ہے، انشاءاللہ اس کوتاہی کو دور کریں گے تو عبادت مقبول ہو جائے گی. اللہ سے دعا کرتے ہیں رب ذوالجلال ہم سب کو اپنے نفوس کی عبادت کی اور عقیدے کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت البلاغ لا حول ولا قوة إلا بالله. آمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.